ہاں یہ سال بھی آ گیا، ہو گئی شروعات 2026 کی۔ اب اپنے ڈریمز بناؤ ہر سال کی طرح، اور پھر ایسے ہی غافل ہو جاؤ، مت کسی چیز کی غور و فکر کرو۔ آج 2026 شروع ہو گیا ہے، پہلا دن 1 جنوری، 1 تاریخ نئی سال کے پہلے مہینے کی آج 1 تاریخ ہے، اور یہ سال کس کو نصیب ہوگا کس کو نہیں ہوگا، اور تم دیکھو گے اگر یہ سال ہم سب کو نصیب ہوا تو یہ ایسے ہی آخری سال کا آخری مہینے کا آخری دن ہمارے سامنے ہوگا، اور ہم نے کیا حاصل کیا۔ آج ہم اپنی پوزیشن دیکھیں، آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، آج ہم کیسے ہیں، آج ہماری اوقات کیا ہے، آج ہمارا کردار کیسا ہے، آج ہمارا رویہ کیسا ہے۔ آج ہم غور کریں اور دیکھیں کہ آنے والے لاسٹ دن میں، سال کے آخری دن میں ہمارا رویہ کیسا ہوگا، ہمارا کردار کیسا ہوگا، ہمارے اعمال کیسے ہوں گے، اور ہمارا مال کتنا اضافہ کر چکا ہوگا، ہمارے کام کتنے اضافے کر چکے ہوں گے، ہم کتنی ترقی پا چکے ہوں گے۔ جیسے ہم 25 میں تھے ایسے ہی 26 میں اپنے آپ کو پائیں گے، جیسے 24 میں تھے ایسے ہی 25 میں تھے۔ جیسے ہم نے گزری ہوئی سال گزار دیں، کچھ نہیں کر پائے، بس ہم سوچا کرتے تھے، ڈریمز تیار کیا کرتے تھے، لیکن ہم ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ہم کہتے تھے کہ اب ایسے کریں گے، اب زندگی سنواریں گے، دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، اپنے آپ کو سنواریں گے، اپنی زندگی کو سنواریں گے، اپنے آپ کو ایک اچھے کام میں لگائیں گے۔ اب ایسا کام کریں گے کہ جس میں میرا بھی نفع ہوگا، میرے گھر والوں کا بھی نفع ہوگا، میرے دوستوں کا بھی نفع ہوگا، میرے چاہنے والوں کا بھی نفع ہوگا، میرے ساتھ ساتھ اور لوگوں کا بھی نفع ہوگا۔ لیکن جب ہم اپنی زندگی بشر کرتے سال کے آخر میں پہنچتے ہیں، جب ہم سال کے آخر میں پہنچتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں لگا۔ جیسے ہم پہلے دن میں تھے ایسے آخری دن میں ہیں۔ ذرا تم سوچو، آج 2026 کا نیا سال بھی آ گیا، نئے سال کی شروعات ہو چکی ہے۔ 2026 1 جنوری، آج کا دن نکل چکا ہے۔ ذرا غور کرو، 2025 کا بھی ایسے ہی نکلا تھا۔ ہم نے کیا کیا اس کی شروعات میں، ہم نے کیا کیا تھا، کیا سوچا تھا، کچھ بھی نہیں، بیگانے مستانوں کی طرح ایسے ہی رہے۔ کوئی ہم نے اپنے ڈریمز نہیں بنائے، کسی چیز کا ٹارگیٹ نہیں رکھا کہ مجھے زندگی اب ایسی گزارنی ہے، یہ چیز حاصل کرنی ہے، دنیا بھی بنانی اور آخرت بھی بنانی ہے۔ یا بے وقوف بن کر بیٹھا رہا۔ ذرا سوچے تو صحیح، ہم نے کسی چیز کے بارے میں غور و فکر نہیں کی، کسی چیز کے بارے میں ہم نے نہیں سوچا۔ ارے میرے بھائیو، تھوڑا غور تو کرو۔ ہر سال ایسے نکالتے رہیں گے تو ایک دن آئے گا ہم سالوں کے بیچ میں سے نکل جائیں گے۔ سال آتے رہیں گے سال، لیکن ہم سالوں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ سال 20 آئی ہے، 21 بھی آئی تھی، 22 بھی آئی تھی، 23 بھی آئی تھی، 24 بھی آئی، 25 بھی ہم نے دیکھی، اور 26 میں بھی آج ہم موجود ہیں۔ 27 بھی آئے گی، 28 بھی آئے گی، 30، 35، 40، 50 چلیں گی۔ ہم ان کے درمیان ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم ان کے ساتھ ہوئیں گے یا نہیں ہوئیں گے، نہ جانے کون سے سال ہماری آخری ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، ہمارے پیچھے ایک بہت بڑا سسٹم ہے، بہت بڑا سسٹم۔ یہ ایمان والی زندگی یہ کوئی معمولی زندگی نہیں ہے۔ یہ ایمان کا مل جانا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت یہ ایمان کی دولت ہے، جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اگر ہم اس کی فکر نہ کریں، اس کے فکر مند نہ ہوں میں، اگر ہم اس کو بچا کے نہ لے کر گئے، اور میرے بھائیو بہت بڑا خسارے کا سودا ہے، بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ایک انسان کو۔ یہ دنیا، اس دنیا کو جب سے اللہ نے بنایا ہے، پہلے دن سے آخری دن تک، جب سے اس دنیا کی شروعات ہوئی ہے، اگر کسی انسان کو اس دن سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری دن تک کی زندگی مل جائے، اور اسے خوشحالی ایسی ہو کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچے، اس کا دل کبھی غمگین نہ ہو،
کبھی غمگین نہ ہو، اس کی ساری چاہتیں پوری ہوں، سب لوگ اس سے محبت کریں، اس کی حکومت ہو، اس کی طاقت ہو، اس کی شہنشاہی دنیا میں ہو، دنیا کے وقت میں اس چلتے دور میں اس کا بہت بڑا نام ہو، بہت بڑا سکہ ہو، اس کو کبھی دنیا میں یعنی پہلے سے لے کر آخری تک موت نہیں آئے درمیان میں، آخری دن جب اس دنیا کی شروعات ہوئی، جب دنیا میں بھیجا، جب اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، آخری دن ہوگا، تب اس کو موت آئے۔ اگر اس کو اس دنیا پر راضی کیا جائے، اس آخرت کے مقابلے میں یہ انسان خسارے میں ہے، تب بھی خسارے میں ہے، تب بھی نقصان کا سودا ہے۔ یہ دنیا ایسی آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ دنیا کوئی ویلیو نہیں رکھتی اس آخرت کے مقابلے میں۔ اس دنیا کی زندگی کیسی ہے سنو، ہمارے نبی نے کس طرح اس دنیا کی مثال دی اس آخرت کے مقابلے میں۔ حضرت مستورید بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے۔ کیا کہا؟ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے، یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ کتنا ہے؟ بہت تھوڑا۔ جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلے میں، جو دریا میں اتنا سارا پانی ہے، ہمیں دکھائی دے رہا نا، دریا اتنا سارا پانی اس کے اندر ہے، اس کے مقابلے میں یہ ہماری انگلی پر جو پانی کی مقدار ہے، ذرا سا پانی جو ہماری انگلی کو ٹچ ہوا ہے، یہ کتنا ہے؟ کتنا ہے سوچو، بہت تھوڑا، بہت تھوڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر لگی ہوئی ہے، یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، جس سے ہم راضی ہو کر بیٹھیں، جس سے ہم راضی ہوتے ہیں، جس سے ہم اپنے ایمان کے سودے کرتے ہیں، جس کے بارے میں، جس کے چکر میں ہم اپنے ایمان کو کھو کر بیٹھیں، بھلا کر بیٹھیں، اللہ کے حکم کو توڑ کر بیٹھیں، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر بیٹھیں۔ ہم نے اس دنیا کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا بتاؤ؟ یہ ختم ہو جانے والی زندگی اور وہ ہمیشہ کی زندگی، اس ہمیشہ کی لامحدود زندگی کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، اور اس ختم ہو جانے والی، فنا ہو جانے والی ایک چند روز کی زندگی کے لیے ہم نے ساری زندگی لگا دی، ساری زندگی کی دوڑ لگائی، ساری زندگی بھر اس دنیا کی طرف دوڑتے رہے۔ حاصل کیا ہوا؟ کیا حاصل ہوا؟ آج ہم اپنی عمریں دیکھیں، ایک اور سال ہماری زندگی سے نکل گیا، آج ایک پھر اور 2026 کا نیا سال ہماری زندگی میں آ گیا۔ ہم اپنی عمریں دیکھیں، زندگی دیکھیں، پیچھے کا گزرا ہوا وقت، پیچھے کے بیتے ہوئے لمحے، ہم نے کیا ان سے حاصل کیا؟ کیا ہم نے ان میں کام کیے؟ کیا ہم نے ان میں اعمال بنائے؟ کیا ہم نے ان کی تیاری کی؟ ان 2026 سے پیچھے کی زندگی کو جو ہم گزار کر آئے ہیں، ہم تھوڑا غور کریں کہ ہم نے کیا کچھ حاصل کر لیا ہے، کیا کچھ تیاریاں کی تھیں، کتنا ہم نے آخرت کو بنایا، کتنا دنیا کو بنایا۔ میرے رب کی قسم، جس طرح یہ 26 آیا ہے، ایسے ہماری زندگی میں اور بھی سال آئیں گے۔ اگر ہم ایسے غافل ہو کر رہے تو جیسے پیچھے کے گزرے ہیں یہ بھی گزر جائیں گے، اور جب موت کا پنجہ آ کر پکڑے گا، ہاں، جب ملک الموت سے ملاقات کرنی ہوگی، تب پھر رنج و غم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ پھر ہم نے دنیا کی طرف کتنی دوڑ لگائی، ساری زندگی دنیا کی طرف لگا دی۔ اگر ہم پھر ملک الموت سے کہیں کہ ہمیں بس چند وقت دے دو، جتنی زندگی میں نے اس دنیا پر گزاری اور جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا اس کو تم لے لو، چند وقت دے دو، میرے رب کی قسم پھر موقع نہیں ہے، پھر موقع نہیں ہے۔ یہ دنیا یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، ہم بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم جاگتے ہی نہیں ہیں، ہم سنتے ہی نہیں ہیں، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے اللہ کے کیا حکم ہیں۔ ہماری زندگی کے پیچھے ایک بہت بڑا سسٹم ہے جس سے ہم انجان ہیں، جس کو ہم بھلا کر بیٹھے ہیں۔ ہمارے پیچھے موت کا فرشتہ بھی ہے، کاندھوں پر کرامن کاتبین بھی ہیں، قبر میں منکر
نکیر بھی ہیں۔ جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، جہنم میں ہمیشہ کے عذاب ہیں، ہمیشہ کے دکھ و درد ہیں۔ ایک حساب کتاب کا دن ہے جہاں اللہ تعالیٰ فیصلے کرے گا۔ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئیں گے۔ لوگوں نے کیسی کرتوت کری، کیسے کام کیے، کیسے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیے، کیسے اپنے اخلاق بنائے، کیسے اپنی زندگی بتائی، کیسے اپنے وقت کو گزارا، کیسے لوگوں کے ساتھ تعلق بنائے، کن لوگوں نے کن کے ساتھ حرام ریلیشن بنائے، کن کے ساتھ حرام کام کرے، کن کے ساتھ ظلم کیا، کن کے ساتھ حق تلفیاں کی، کن کو ستایا، کن سے محبت کی، کن کے کام آئے، کن کے کاموں میں ہاتھ بٹائے، کن سے اللہ کے لیے محبت کی، کن سے شیطان والے کام کیے، کس انسان نے کیسی زندگی گزاری ہے، وہ اعمال کا دن رکھا ہے۔ میرے رب کی قسم، اگر ہم ایسے غافل رہے، ایسے دھوکے میں رہے، یہ پیچھے کی زندگی جو گزری ہے، آنے والی اس سے بھی پھر بری گزرے گی اگر ہم نے آج ہی توبہ نہیں کی، آج اپنی زندگی کو نہیں پہچانا، آج اپنے ایمان کو نہیں پہچانا، آج اپنے ایمانی زندگی کو نہیں پہچانا، آج بھی ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے رہے، آج بھی ہم نے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا، آج بھی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا، پھر ہم سے بڑا دھوکے میں کوئی نہیں ہوگا، پھر ہم سے بڑا غفلت میں کوئی نہیں ہوگا، پھر ہم سے برے وقت سے کوئی نہیں گزرے گا۔ وہ قبر کا عذاب، ہم غفلت میں آئے، دھوکے میں آئے، دنیا کی رونق کو دل میں بسایا، دنیا کی چاہت کو دل سے لگایا، دنیا سے محبت کرتے ہوئے دنیا کی طرف دوڑ گئے، اس قبر کا عذاب کو بھلا دیا، قبر کی دہشت کو بھلا دیا، قبر کے اندھیرے کو بھلا دیا، اس تنہا اندھیری کوٹری کو بھلا دیا، وہاں کی پریشانی، وہاں کی تکلیف کو ہم بھول کر بیٹھ گئے۔ ہم نے بھلا دیا کہ ایک بہت بڑا سسٹم ہمارے پیچھے ہے، انتظار ہے کہ کب اس کا سانس کا ڈورا ٹوٹے، کب اس کا وقت جو مقرر کیا ہوا ہے آئے، اور کب ملک الموت اس سے ملاقات کر جائے۔ جب اس نے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، پھر دعا کے دروازے بند، توبہ کے دروازے بند، پھر کوئی دعا قبول نہیں کی جائے گی، پھر کتنا ہی رنج و غم ہو۔ آج ایک آنسو، ایک ندامت کا آنسو، ایک افسوس کیا ہوا آنسو، ایک اللہ کی محبت میں بہتا ہوا آنسو جو باہر بھی نہ بہے، آنکھوں میں ہی رہ جائے، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، ہاتھ اٹھائے، اے میرے رب، اے میرے بنانے والے، میرے اللہ، اے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے، میں بہت گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اگر ہم نے آج ہی جیتے جی کہہ دی، آج اللہ سے معافی مانگ لی، ہمارے سارے گزرے ہوئے سالوں کے گناہ ہماری توبہ اللہ سے معاف کرا سکتی ہے، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر ہم نے آج بھی معافی نہیں مانگی، آج بھی اپنے ایمان کو نہیں پہچانا، آج بھی اللہ کو نہیں پہچانا، ارے میرے بھائیوں، پھر بہت بڑی ہلاکت آنے والی ہے۔ آج ایک ندامت کا آنسو ہماری بھڑکتی ہوئی آگ کو، جس آگ کو ہم نے اپنے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر بھڑکا رکھا ہے، اپنی بری کرتوت کی بدولت ہم نے اس کو بھڑکا رکھا ہے، جس کرتوت کو کر ہم نے اپنی قبر کو عذاب سے بھر رکھا ہے، عذاب کی جگہ بنا رکھی ہے۔ ایک ندامت کا آنسو ان آگوں کو بجھا سکتا ہے، ان عذابوں کو ہٹا سکتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو دور کر سکتا ہے، ایک ہلاک ہونے والے منظر سے ہمیں روک سکتا ہے، ہمیں جنت کا حقدار کر سکتا ہے۔ ایک ندامت کا آنسو، ہم بہمیں تو صحیح، اگر ملک الموت کو دیکھ لیا، ہاں کہتے ہیں نا، جب تک ٹھوکر نہیں لگتی عقل نہیں آتی ہے، سمجھانے سے کہاں سمجھتے ہیں لوگ، اس لیے ان کے ساتھ حادثہ ہونا بھی ضروری ہے۔ ارے میرے بھائیوں، دنیا کے حادثے اتنے ہوئے، دنیا کی ٹھوکریں اتنی لگیں، آج ہی عقل آ جائے تو سمجھداری ہے، آج ہی سمجھ جائے تو عقل مندی ہے، آج ہی دیکھ کر غور و فکر کر معافی مانگ لے، توبہ کر لے، لائن پر آ جائے تو سمجھداری ہے۔ اگر وہ ٹھوکر لگی کہ ملک الموت نے ملاقات کر لی، ہاں اگر وہ حادثہ ہوا کہ جب ہم نے دیکھ لیا کہ عذاب کیسا ہے، پھر ایک آنسو نہیں، تم سمندر بھر دو رو کر، سمندر بھر دو آنسو بہا کر، پھر معافی نہیں ہے، پھر ان کی قیمت نہیں ہے۔ یہ قیمت آج ہے، دنیا میں موجود ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ سے محبت ہے، نبی کو دیکھا نہیں ہے، نبی سے محبت ہے، اللہ کا عذاب کو نہیں دیکھا ہے، ڈرتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا ہے،
طلب رکھتے ہیں۔ آج ہم نے اللہ کے عذاب کو دیکھے بغیر، اللہ کی جنت کو دیکھے بغیر، اللہ کے رسولوں کو دیکھے بغیر، اللہ کو دیکھے بغیر آج ہم نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن اللہ پر یقین ہے۔ آج ہماری دعائیں بھی قبول ہیں، ہمارا ہر یقین قبول ہے، ہماری ہر عبادت قبول ہے۔ جو کہیں گے اللہ سنے گا، جو کہیں گے اللہ مانے گا۔ اگر ہم آج اللہ کو مانیں گے تو کل اللہ ہماری مانے گا۔ بغیر دیکھے یقین کیا، بغیر دیکھے اللہ کو راضی کیا۔ اگر آج بھی غفلت میں رہے، آج بھی دھوکے میں رہے، اگر پھر دیکھ لیا پھر کچھ نہیں ہونے والا میرے بھائیوں، پھر کچھ نہیں ہونے والا۔ ہم جاگیں، ہوش میں آمیں، ہم اپنی عقل کے تالے کو کھولیں، ان آنکھوں کو جگامیں جو ابھی سوئے پڑے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے اللہ نے ہم پر کن حکموں کو فرض کیا ہے، ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے، کس طرح کی بتانی ہے۔ ہم ایسی نہیں ہیں کہ بس آئے ہیں زندگی گزاری اور چلے جائیں گے۔ کرامن کاتبین ہمارا رجسٹر تیار کر رہے ہیں۔ کیا کرتے ہو؟ سال کا نیا دن شروع ہو گیا ہے، کیا کرتے ہو تم؟ سال بناتے ہو، کس طرح کی گزارتے ہو؟ اس اپنی سال کی شروعات کس طرح کرتے ہو؟ ہر انسان کی زندگی میں کتنے نئے سال آتے ہیں، وہ نئے سال کی شروعات کس کام سے کرتا ہے؟ سب محفوظ ہوتا ہے، سب محفوظ کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ سے معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اگر اللہ کو بھلائیں گے، اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، ناراض کریں گے تو میرے بھائیوں پھر بعد کا پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا، بعد کا غم کوئی کام نہیں آئے گا، بعد کی حسرت کوئی کام نہیں آئے گی۔ یہ تو آج موقع ہیں، ذرا ہم غور کریں، ہم نے نئی سال کی شروعات کس چیز سے کی؟ ہمارا 25 گزر گیا، 24 گزر گیا، 23 گزر گیا، 22 گزر گیا، اس سے پیچھے کی سالیں کتنی گزر گئیں؟ ہم نے کن سالوں میں توبہ کری؟ کس سال کی شروعات ہم نے معافی سے کری؟ اللہ کو راضی کرنے سے کری، اللہ کی محبت میں کری۔ ہم نے اپنے ایمان کی محبت کو، ایمان کے جذبے کو پہچانتے ہوئے کری۔ ہم نے اپنے سال کی شروعات کس چیز سے کری؟ نہیں کری ہم نے، نہ جانے کس غفلت میں تھے، کس دھوکے میں تھے، ہمیں نہیں پتا تھی کچھ۔ لیکن آج نیا سال ہے۔ ارے میرے بھائیوں، آج نئے سال کی شروعات اللہ سے معافی سے کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے آنے والی سالوں کو ایک اچھی سال بنا، ایسی زندگی ہمیں عطا فرما جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جائے۔ اگر یہ دنیا ہمارے لیے بہتر ہے تو ہمیں یہاں رکھ، اگر بہتر نہیں ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دنیا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو کیا فائدہ اس دنیا میں ذلیل ہونے سے، کیا فائدہ ناکام ہونے سے، کیا فائدہ رسوا ہونے سے، کیا فائدہ بھٹکنے سے، کیا فائدہ دکھ و درد دیکھنے سے؟ اے ہمارے رب، اللہ سے کہیں یا اللہ اگر یہ دنیا ہمارے قابل نہیں ہے، ہم اس کے لائق اب نہیں ہیں تو ہم اپنے پاس بلا لے۔ اگر یہ ہے تو ہمارے لیے آنے والے راستے آسان کر دے، آنے والی زندگی ہماری ایسی بنا دے کہ تو بھی ہم سے راضی ہو، یہ دنیا والے ہم سے راضی ہوں، دنیا سے ہمیں فائدہ ہو، ہم سے دنیا کو فائدہ ہو۔ اس طرح کی ہمیں زندگی عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں گمراہ ہونے سے بچا، ہمیں بھٹکنے سے بچا، ہمیں ناکام ہونے سے بچا۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم بڑے گناہگار انسان ہیں، ساری زندگی تیری نافرمانی کرتے رہے، تیرا ہی کھاتے رہے، تیرا ہی پانی پیتے رہے، تیری حکم سے ہم زندہ، تیری حکم پر ہم زندگی بشر کرنے والے، تیری حکم سے مرے، تیرے ہی حکم سے بنے اور ایک دن تیرے حکم سے مر جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے حکم کے مطابق رکھ کہ ہم تیرے ہی حکم پر زندگی گزاریں، تیرے حکم کے خلاف ہمارا ایک لمحہ بھی نہ گزرے۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ تو ہمیں کامیابی عطا فرما، دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما۔ تجھے کوئی مشکل نہیں ہے، تو دنیا بھی بنا سکتا ہے، آخرت بھی بنا سکتا ہے، تو ہماری دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا، دونوں جہانوں میں ہمیں کامیاب فرما۔ اے میرے رب، تو دنیا میں بھی ناکام کرنے پر قادر ہے، آخرت میں بھی ناکام کرنے پر قادر ہے۔ تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ میرے بیٹے کو کیوں ناکام کیا، میرے باپ کو کیوں ناکام کیا، اس کی کیا غلطی تھی، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو بہتر، تو اچھا، تو حق انصاف کرنے والا ہے، تو کبھی نہ حق انصاف نہیں کرتا، تو حق تلفی نہیں کرتا، تو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا، تو شکلوں کو دیکھ کر انصاف نہیں کرتا، تو عقلوں کو دیکھ کر انصاف نہیں کرتا، تو صلاحیتوں کو دیکھ کر انصاف نہیں
نہیں کرتا, تو مال و دولت کو دیکھ کر انصاف نہیں کرتا, تو طاقت کو دیکھ کر انصاف نہیں کرتا, تو بہتر انصاف کرتا ہے, تو اعمال کو جاننے والا ہے, تو نیتوں کو جاننے والا ہے, تو انسان کی سوچوں کو جاننے والا ہے, تو اس کے اخلاقوں کو جاننے والا ہے, تو ہر چیز کو جاننے والا ہے. اے میرے رب, تجھے کوئی نہیں پوچھے گا, کوئی کچھ نہیں کہے گا, تو ہم سب کو ایمان والے کو کامیابی عطا فرما, تو ہم سب کو کامیاب کر دے, ہماری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے, دونوں جہان میں کامیاب کر دے. ارے میرے بھائیو, ہم اللہ سے دعا کریں, یوں نہ کہیں یا اللہ آخرت بنا دے, دنیا میں پریشانی دے دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارے میرے بھائیو, وہ آخرت بنانے پر بھی قادر ہے, دنیا بنانے پر بھی قادر ہے, دنیا میں نعمتیں ساری دینے پر قادر ہے, خوشحال زندگی دینے پر قادر ہے. اس سے کہو دنیا بھی بنا, آخرت بھی بنا, تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ تم مالک ہے, مالک ہے, مالک ہے, تو نے ہم سب کو بنایا ہے. اے ہمارے رب, اس سال کو ہمارے لیے برکت کا سال بنا, ہمارے لیے اچھا سال بنا, ایسا سال بنا کہ ہم اس سال سے فائدہ اٹھا سکیں, لوگ ہمارے ذریعے اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں, اپنی زندگیوں کے مقصد کو سمجھ سکیں, ہم اپنے عملوں کو اچھی طرح کر سکیں, ہم اپنے اعمال بنا سکیں. جو پیچھے کے سال میں ہم نے گناہ کیے ہیں, ان گناہوں کو اس سال میں ہم معافی مانگ سکیں, ان گناہوں کو ہم معاف کرا سکیں. اے میرے رب, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. میرے بھائیو, اس سال کی شروعات اپنے اللہ کو راضی کرنے سے کرو, اس سال کی شروعات اپنے رب کو محبت دکھا کر کرو, اپنے رب کو سجدہ کر کر کرو, اپنے اللہ کو راضی کر کر کرو, اپنے اللہ کے حکم پر چل کر کرو. اب اپنے ایمان کی فکر کرو, اپنے ایمان کے جذبوں کو دیکھو کہ آج ہمارے ایمان کے جذبے کیسے ہیں, دنیا سے محبت ہے یا آخرت کی محبت ہے, ہم نے آخرت کی طرف دوڑ لگائی یا دنیا کی طرف دوڑ لگائی. ہم دیکھیں کہ ہمارا زیادہ وقت کس پر گزر رہا ہے اور ہمیں زیادہ کس کی ضرورت ہے, کس کی ضرورت ہے. ارے میرے بھائیو, تھوڑا غور کریں, یہ سال آیا ہے اور آتے جاتے رہیں گے, نہ جانے کتنے سال زندگی کے باقی ہیں, اور دیکھو کتنے گزر گئے. ایسے ہی سال آئیں گے لیکن ہم ان کے درمیان سے نکل جائیں گے, اور پھر ہم چلے گئے, پھر دوبارہ کبھی موقع نہیں ہے, کبھی موقع نہیں ہے. جو کچھ ہوا ہے اللہ سے معافی مانگو, جو زندگی میں کیا ہے اللہ سے معافی مانگو. آج ہی اللہ سے کہو, اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, تو معاف کرنے پر قادر ہے. مجھے افسوس ہے, مجھے غم ہے, میں شرمندہ ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, اب معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. میرے بھائی, اللہ سے معافی مانگ لو. اللہ کی قسم, اگر سمجھدار ہیں, عقل مند ہیں, ہوشیار ہیں, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو. اب اپنی زندگی کو ایمان والی گزارو, اللہ کے حکم پر گزارو, اللہ سے محبت کرتے میں گزارو. یہ ہے سمجھداری, یہ ہے سمجھداری. اب اس سال کی شروعات اللہ کے حکم پر چل کر کرو, دنیا بھی بناؤ, آخرت بھی بناؤ, دنیا کی تیاری بھی کرو, آخرت کی تیاری بھی کرو. ایسی تیاری نہ کرو کہ گمراہ ہو جاؤ, دنیا میں بھٹک جاؤ اور آخرت میں ناکام ہو جاؤ. ایسی تیاری کرو کہ یہاں بھی عزت کے سہرے پہنو, یہاں بھی کامیابی حاصل ہو, یہاں بھی اللہ راضی ہو اور وہاں بھی اللہ راضی ہو, وہاں بھی جنت کا ٹکٹ ہمارا سیدھے ہاتھ میں ہو, وہاں بھی عزت کے سہرے ہوں, ذلیل نہ ہو, ذلت حاصل نہ ہو, وہاں بھی عزت ہو, وہاں بھی بلندیاں ہوں. اللہ نے عقل دی, اس کا استعمال کریں. سوچیں, سوچیں, ہم سوچیں تو سی میرے بھائی, اللہ نے ہمیں سمجھدار بنایا ہے. ہم سوچیں اور زندگی کی نئی شروعات کریں. کرو اس 2026 کی اچھی شروعات, ایک اچھی عقل کے ساتھ اور اللہ کے شکر کے ساتھ, اللہ کی محبت کے ساتھ, اپنے اللہ سے تعلق جوڑتے ہوئے, اللہ کو راضی کرتے ہوئے کرو اس نئے سال کی شروعات.